اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ عنکبوت جو قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 63 تا 68 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت 63 کا ترجمہ یہ ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اگر اللہ بارش برساتا اور زمین کو آباد کرتا ہے تو تمہارے معبود کس پانی اور کس زمین سے تمہیں روزی فراہم کرتے ہیں؟ اللہ اپنی تخلیقی عمل کے ذریعے روزی فراہم کرتا ہے۔ سورج کی تپش، پانی کی طراوت اور رطوبت بارش کا سبب ہے، اور اس دینا تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔ جو ذات پانی کے ذریعے زمین میں دانے کا سینہ چاک کرتی ہے وہی خالق ہے، رازق ہے۔ قل الحمدللہ، یعنی آپ اس بات پر اللہ کی حمد بجا لائیں کہ ان مشرکین پر حجت پوری ہو گئی اور آپ کے موقف کے مطابق ان کا اعتراف بھی ہوگا کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا صرف وہی معبود ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، وہ اس حد تک اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کے اپنے عقیدے سے متصادم عقیدہ رکھتے ہیں۔ رزق کے تمام وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو تمہارے معبود کن وسائل سے روزی دیتے ہیں؟ کائنات کی تدبیر اس کے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 64 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی زندگی ہے۔ اگر انہیں کچھ علم ہوتا، لہون یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے۔ لعبن بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی وہ زندگی جو مرضی رب کے خلاف اختیار کی جاتی ہے بے مقصد زندگی ہے، اور خود انسان بھی اس صورت میں نیچر کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اس زندگی میں اس کا مشقت اٹھانا، بیمار ہونا، زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرنا اور ہر روز پیش آنے والے نشیب و فراز کا مقابلہ کرنا سب بے مقصد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس زندگی کے تمام گوشے کھیل سے زیادہ نہیں ہوتے، پس اس صورت میں دنیا ایک لہو ہے جو آپ کو اپنے مقصد سے دور رکھتی ہے، ایک کھیل ہے جو ایک خیالی مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
آخرت کی زندگی ہی زندگی اور حقیقی و دائمی زندگی ہے جس کے لیے کوئی زوال نہیں. اسی لیے قرآن نے سب سے زیادہ اس زندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکید کی ہے. بعض اہل تحقیق کے مطابق قرآن میں 1700 آیات آخرت کی زندگی کے بارے میں ہے. قرآن کا 1/3 حصہ زندگی کو باور کرانے کے لیے ہے. البتہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے مرضی رب کے مطابق گزاری جائے تو اس دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں کے لیے تقدیر ساز ثابت ہو سکتا ہے. دنیا برائے دنیا کی زندگی آپ کو مقصد سے دور ایک خیالی منزل کی طرف لے جاتی ہے. دنیا برائے آخرت آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا دیتی ہے. آیت نمبر 65 کا ترجمہ یہ ہے، وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتی ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. مشرکین کے مذہب کے بطلان پر سابقہ آیات میں خود ان کے عقائد و نظریات سے استدلال کیا گیا. اس آیت میں ان کے ایک عمل سے ان کے مذہب کے بطلان پر استدلال کیا گیا ہے. وہ عمل ایسا ہے جو ان سے بے ساختہ صادر ہوتا ہے. اس عمل کے پیچھے اصل محرک وہ فطرت ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، لیکن بیرونی محرکات کی وجہ سے یہ فطرت انسان کی جبلت کی گہرائیوں میں دبی رہتی ہے. جب وہ محرکات و عوامل ہٹ جاتے ہیں تو فطرت فعال ہو جاتی ہے. جس رب سے وہ مانوس ہے اسے پکارتی ہے. چنانچہ کشتی پر سوار مشرک جب طوفان کے خطرے میں گھر جاتا ہے اور بچنے کے تمام وسائل سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت فطرت کے منافی تمام عوامل ماند پڑ جاتے ہیں اور اس کی فطرت آزاد ہو جاتی ہے، خواہ وہ اپنے اس رب کو پکارتی ہے جو اس کی خلقت میں رچا بسا ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ نجات حاصل کر کے دوبارہ شرک کے ماحول میں آتے ہیں تو فطرت کے منافی عوامل دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 66 کا ترجمہ یہ ہے، تاکہ ہم نے جو انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے لوٹیں، لہذا قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وہ دوبارہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں تاکہ مشرکانہ عقائد کے تحت جو کچھ ہم نے انہیں نعمتیں فراہم کی ہیں انہیں اپنے معبودوں کی طرف نسبت دے کر اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر توحید کی قید و بند سے آزاد ہو کر کافرانہ مزے لوٹیں. اگر لیکفروا اور لیتمتعوا میں لام کو لام امر قرار دیتے ہیں تو آیت کی یہ تفسیر ہوگی، جو نعمتیں ہم نے عنایت کی ہیں ان کی ناشکری کرو اور مزے لوٹو. وسوف یعلمون، ان قریب اس کے انجام کا تمہیں علم ہو جائے گا. اس صورت میں یہ ایک تحدیدی جملہ ہوگا، جیسے اعلموا ما شئتم. سورہ فصلت قرآن مجید کا 41 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا، اگر فطرت سے متصادم عوامل نہ ہو تو فطرت ہمیشہ صرف اللہ کو پکارتی ہے. آیت نمبر 67 کا ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ جن نعمتوں کی یہ مشرکین ناشکری کرتے ہیں ان میں سے ایک امن کی نعمت ہے کہ ہم نے ان کے لیے مکہ کو حرم امن قرار دیا، جبکہ ان درندہ صفت مشرکین کو حرم سے بیرون امن و سکون نصیب نہیں ہے، کیونکہ جاہلیت عرب ہمیشہ جنگ و قتال لوٹ مار میں مشغول ہوتی تھی. صرف حرم مکہ کے رہنے والے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. افبالباطل یؤمنون، کیا یہ مشرکین باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عنایت شدہ امن و سکون جیسی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ کی نعمت ہی قرار نہیں دیتے. آیت نمبر 68 کا ترجمہ یہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کرے، کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے پر تو مشرکین کا مذہب قائم ہے، ظلم حدود سے تجاوز کرنے کے معنوں میں ہے، اور یہ تجاوز اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو تو یہ ظلم سب سے زیادہ قبیح ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مقام ربوبیت میں کسی مخلوق یا موہوم چیز کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ یہ نظریہ کسی منطق و دلیل پر قائم نہیں ہے، یہ صرف بہتان ہے۔ اور کذب بالحق، یعنی ان کے ظلم و تجاوز کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس حق کے پیغام کو جھٹلایا جو ان کی نجات اور ان کے لیے دارین کی بھلائی لے کر آیا تھا۔ پھر ارشاد ہوا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ جہنم کافروں کا ٹھکانہ مثون نہیں ہے؟ اس تعبیر میں یہ بات منحصر ہے کہ جہنم کے علاوہ ان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، پس انہیں یقیناً جہنم جانا ہے۔ مثون اس جائے استقرار کو کہتے ہیں جہاں ہمیشہ انسان کو رہنا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔